اللہ الرحمن الرحیم۔ آج غسل کا بیان شروع کرنے سے پہلے آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جی، کیونکہ اس موقع کے اوپر موبائل بیچنے والے، کپڑے بیچنے والے، یہ سارے جو ویلاگر ہوتے ہیں یا دیگر ایسی ایک ویڈیو بنا کر دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی نئی نقطہ سا اس میں ڈال کر وہ پھر اپنی ویڈیو بنا کے اور وہ وائرل کر دیتے ہیں۔ وہ پھر ایک نئی بات ہوتی ہے دین کے اندر، وہ پھر ایسے وائرل ہوتی ہے کہ بس وہ لوگ بھیجتے رہتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کل میں نے دیکھا ایک موبائل والا جی، بڑی بڑے زلفیں اور داڑھی رکھی ہوئی، عام آدمی سمجھتا ہے کہ بڑا شیخ الحدیث، بڑا مفتی اور مولوی ہوئے گا جڑا مسئلہ دس رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پڑوس میں مدرسہ ہے، ان کے جو بانی ہے ان کا بھی میں نے سنا ایک کلپ کہ اہل سنت والجماعت والے جو روزہ افطار کرتے ہیں سورج غروب ہوتے، یہ درست نہیں ہے۔ بڑی توجہ سے بات سنیے گا۔ اس کی تحقیق کے اندر شیعہ کی طرف سے اکثر اہل سنت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل سنت جس وقت پر روزہ افطار کرتے ہیں اس وقت پر افطار کرنا جائز نہیں، اور اس طرح روزہ نہیں ہوتا۔ اور شیعہ خود سورج غروب ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد، مغرب کی نماز کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں۔ سنی شیعہ کا یہ اختلاف اور اس پر بحث ہے، اصل کے اندر فضول ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ پھر اس میں تھوڑا بدظن ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر۔ اپنی کتابوں سے تعلق نہیں ہوتا، نہ ان کا تعلق ہے نہ ہمارا ہے، کہ سنی سنائی باتوں پر ہم چلتے ہیں، پھر بھاگتے چلے جاتے ہیں، نہ قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں، نہ حدیث اٹھا کر دیکھتے ہیں، نہ اپنے جو اسلاف ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی کتابیں دیکھتے ہیں، نہ مسائل پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یوں نہیں تو یوں کیا ہوا، ایسے نہیں تو ایسے کیوں نہیں ہوا۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک سورج کے غروب ہونے کا یقین ہوتے ہی فوراً افطاری کرنا افضل اور سنت عمل ہے، اور تھوڑی دیر بعد افطار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور شیعہ کتب بھی اس بات کی صراحت موجود ہے شیعہ کتب میں کہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا جائز ہے، لیکن اس مسئلہ میں بھی ہمیشہ شیعہ کا رویہ باقی تمام مسائل کی طرح غلط ہی رہا ہے۔ ذہن میں ہم پہلے اہل سنت کی کتب سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی اصل تفسیر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، اور آپ سے روایت کر کے صحابہ ہم تک پہنچائیں گے۔ تو رات کا کیا مطلب ہے، تو یہ اصل بتانے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے ایک مرتبہ، اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کہا اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ دیر رک جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ یہ 3 بار فرمایا آپ نے۔ پھر ستو تیار کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو دیکھو کہ وہ ادھر یعنی مشرق کی طرف سے آ گئی ہے تو روزے دار اپنا روزہ افطار کر لیں۔ صحیح بخاری جلد 1 حدیث 1956۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور روزہ رکھا ہوا تھا، سورج غروب ہوا تو آپ نے کسی سے کہا اتر کر ہمارے لیے ستو بنا دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو آفتاب کی روشنی پائی جاتی ہے، ابھی تو باقی ہے، جیسے آج کہتے ہیں جو روشنی ہوتی ہے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو کسی نے اس وقت یہ کہا کہ ابھی تو روشنی باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے ستو تیار کر دو، 3 مرتبہ یوں کہا۔ پھر ستو تیار کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا یعنی افطاری کی، پھر اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو روزہ دار کو روزہ افطار کرنا چاہیے، یعنی سورج غروب ہو جائے۔ صحیح بخاری جلد 1 حدیث نمبر 1941۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ جب سورج غروب ہو جائے تب مشرق کی طرف اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس وقت آسمان پر روشنی باقی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی افطاری کر لینی چاہیے، اور یہی افضل اور سنت عمل ہے۔ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری جلدی کرنے کے بارے میں فرمایا
لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں، یعنی وقت ہونے کے بعد فوراً۔ صحیح مسلم جلد 2 حدیث 2554۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہوتے ہی افطاری کرنے کی تلقین فرمائی، اور اسی میں بہتری ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطاری کر لینی چاہیے، یہی افضل ہے۔ شیعہ حضرات جو روایت پیش کرتے ہیں وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ شیعہ اکثر اہل سنت کی کتاب سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان میں مغرب کی نماز پہلے پڑھتے تھے، افطاری بعد میں کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں جی دیکھیں آپ، مخالفت کرنی ہے جب اجماع کی اور اجتماعی قوم کی تو پھر ان کی دلیل لے آئے، تو ویسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں روایت اس طرح ہے کہ امام زہری حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے عن سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان میں مغرب کی نماز پڑھ کر افطاری کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ہے موطا امام محمد جلد 1 صفحہ 468 پر 468۔ اس روایت سے شیعہ اکثر استدلال کرتے ہیں کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رمضان میں مغرب کی نماز پڑھ کر افطار کیا کرتے تھے، جبکہ یہ جو روایت ہے یہ درست ہی نہیں ہے۔ احناف کے ہاں یہ روایت اہل سنت کے ہاں درست ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس روایت کے اندر اس سند میں امام زہری مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں۔ مدلس اصول حدیث میں اس راوی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے استاد سے حدیث سنے بغیر اس حدیث کو روایت کیا ہو۔ استاد سے حدیث سنی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے سنی ہے، بلکہ یوں کہا کہ میرے استاد نے کہا یا فلاں نے کہا یا فلاں، اور اس کا سننا اپنے استاد سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر روایت کے اندر ضعف آ گیا، یہ مدلس ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے زہری کو تیسرے طبقے کے مدلسین میں شامل کیا، اور اس طبقے کے مدلسین کے بارے میں فرمایا یہ وہ ہیں جن کی یعنی عن سے احادیث ائمہ نے احتجاج نہیں کیا، اور جب تک یہ سماع کی تصریح نہ کریں ان کی احادیث مطلقاً رد ہوتی ہے۔ اور اس روایت کے مرکزی راوی حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا عمر سے سماع ہی نہیں کیا، اور یہ ان کے زمانے خلافت کے آخر میں پیدا ہوئے، روایت پہلے کر دی۔ اچھا، امام ذہبی ان کے ترجمہ میں فرماتے ہیں ان کی ملاقات سیدنا عمر سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ ان کے دور میں پیدا ہوئے۔ سیر اعلام۔ اچھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حمید بن عبد الرحمن نے سیدنا عمر کا یہ عمل نہیں دیکھا، اور اس روایت میں زہری مدلس ہے اور تدلیس کر رہے ہیں۔ اس روایت کے برعکس ایک روایت سیدنا عمر سے مروی ہے جو اس طرح ہے کہ سیدنا عمر نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو خط لکھا کہ تم لوگ افطاری کرنے میں تاخیر کرنے والے نہ ہو جانا۔ یہ آپ کا خط مصنف عبد الرزاق جلد 3 حدیث نمبر 7590 میں موجود ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں گورنروں کو تلقین کرتے تھے، یا انہوں نے تلقین کی کہ کبھی افطاری میں دیر مت کرنا۔ بھلا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کو تو وہ لکھ کے بھیجیں کہ گورنروں کو کہ افطاری میں دیر نہیں کرنی اور خود دیر کریں؟ بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے کے ساتھ ہمارے نزدیک افطاری میں کچھ تاخیر کرنا درست اور جائز ہے، اور اس پر بعض اصحاب کا عمل بھی تھا، جیسا کہ امام مسلم نقل کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک جلدی افطار کرتا ہے اور جلدی نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا کچھ تاخیر سے افطاری کرتا ہے اور تاخیر سے نماز پڑھتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان دونوں میں سے کون جلدی روزہ کھولتا ہے اور جلدی نماز پڑھتا ہے؟ تو جواب دیا گیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کیے کرتے تھے، روزہ کھولا اور نماز پڑھ لی جلدی۔ اور دوسرے کون تھے؟ فرمایا سیدنا ابو موسیٰ اشعری، صحیح مسلم جلد 2 حدیث نمبر 2556۔ اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اجمعین بھی تھوڑی دیر سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جلدی افطار کرنے پر آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی افطار کرتے تھے۔ اب شیعہ کتب سے آپ دیکھیں، شیعہ کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شیعہ اپنے اس دعوے پر اہل سنت کی افطاری کا وقت صحیح نہیں اور اہل سنت کا روزہ صحیح نہیں ہوتا
پر جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہے 187 کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو. یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو قرآن میں تو رات تک ہے، آپ شام کو ہی افطار کر لیتے ہیں. اس آیت کو پیش کر کے شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ نے روزہ رات کو افطار کرنے کا حکم دیا، نہ کہ شام کو. اور اس رات سے شیعہ یہ مراد لیتے ہیں کہ آسمان پر پوری طرح اندھیرا چھا جائے. شیعوں کے نزدیک غروب آفتاب سے 20-25 منٹ بعد کا وقت یہ بنتا ہے. پہلی بات ہم بتاتے چلیں کہ اللہ نے قرآن میں صرف 2 لفظ استعمال کیے ہیں، لیل نہار، دن اور رات. رات اور دن اللہ نے کہیں بھی قرآن میں شام کا لفظ استعمال نہیں کیا. دن اور رات کے مقابلے میں دن اور رات، دن اور شام نہیں کہا کہیں بھی. تو جس کی بنیاد پر شیعہ یہ کہہ سکیں کہ اللہ نے شام کے وقت افطاری کرنے کا کیوں نہیں کہا. اب قرآن میں یہ لفظ لیل رات سے مراد کون سا وقت ہے، شیعہ ذاکرین سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. معتبر شیعہ مفسر طبری لیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے لے کر اگلی صبح فجر تک کا وقت لیل کہلاتا ہے، رات کہلاتا ہے سورج غروب ہونے سے. اسی طرح یہ مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 1 صفحہ 146، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ علماء کے نزدیک جب سورج غروب ہو جائے تبھی لیل یعنی رات شروع ہو جاتی ہے. شیعوں کا ایک اور معتبر ذاکر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک کا وقت اللیل یعنی رات کہلاتا ہے. بحار الانوار جلد 80 صفحہ 76، اس سے ثابت ہوا کہ ملا باقر مجلسی کے در نزدیک بھی رات تبھی شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جائے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی سورج غروب ہونا ہے سے یعنی جب سورج غروب ہوا تب روزہ رکھنے کا، قرآن میں بھی سورج غروب ہونے اس سے یعنی روزہ کھولنے کا، اور اسی طریقے سے صبح صادق سے لے کر غروب ہونے تک روزے کا وہ حکم دیا. ایک اور شیعہ مفسر جو ہے حسین بخش، وہ لکھتے ہیں کہ لیل سے مراد غروب شمس کا یقین ہے. علماء نے اس کی علامت مشرقی جانب سرخی کا دور ہونا بیان فرمایا ہے. اگر مشرقی جانب سرخی پوری طرح زائل نہ ہوئی ہو اور غروب شمس کا یقین نہ ہو تو کیا ہے، یعنی ابھی غروب شمس ہو گیا افطار جائز ہے، نہیں ہوا تو جائز نہیں ہے. یہ تفسیر انوار نجف جلد 2 صفحہ 238، اس سے واضح ہوا کہ شیعہ علماء کے نزدیک بھی سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی دیر کرتے تو کوئی بات نہیں، وہ کرے، لیکن اپنا نظریہ دوسروں پر تھوپنا کہ بھائی یوں نہیں ایسے ہی درست ہے، یہ آپ ان کے علماء سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس سے واضح ہوا کہ شیعہ علماء کے نزدیک بھی جب سورج غروب ہو جائے تب رات شروع ہو جاتی ہے اور افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے. شیعہ مفسر مزید کہتے ہیں اگر مشرق کی سرخی ختم نہ بھی ہوئی ہو، سن لیں، ختم سرخی نہ بھی ہوئی ہو اور سورج غروب ہو جانے کا یقین ہو تب بھی افطار جائز ہے. حسین بخش صاحب یہی لکھتے ہیں کہ اگر مشرق کی سرخی پوری طرح زائل نہ ہوئی ہو اور غروب شمس کا یقین ہو تو افطار جائز ہے. یہی شیعہ مفسر مزید ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد افطار کرنا بہتر ہے، لیکن اگر نفس افطار کی طرف زیادہ متوجہ ہو یا کچھ آدمی اس کے افطار کے منتظر ہوں تو نماز سے پہلے افطار کرنا بہتر ہے. تفسیر انوار نجف جلد 2 صفحہ 238، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیعوں کے نزدیک بھی سورج غروب ہونے سے افطار کا وقت ہو جاتا ہے، کر لینا جائز ہے. اب شیعہ کتب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملاحظہ فرمائیں. شیعہ کتب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افطاری کا کیا وقت منقول ہے؟ شیعہ ذاکر عاملی نقل کرتے ہیں کہ سیدنا محمد باقر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا گولا چھپ جائے یعنی غروب ہو جائے تو روزہ دار افطار کر سکتا ہے. وسائل الشیعہ عربی جلد 4 صفحہ 179 179، اور اسی طریقے سے وسائل الشیعہ اردو جلد 3 صفحہ 123. بس ایک تھوڑا سا رہ گیا، وقت ہو گیا، لیکن ذرا یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ کتاب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افطاری کا جو وقت منقول ہے وہ یہی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، نہ کہ غروب کے 20 منٹ بعد. اب ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ افطاری کے وقت کے بارے میں فرماتے ہیں، شیعہ ذاکر عاملی شیخ صدوق کے حوالے سے نقل کرتا ہے کہ سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا جب سورج ڈوب جائے تو روزہ کھولنا جائز ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. وسائل الشیعہ عربی جلد 4 صفحہ 179،
وسائل الشیعہ اردو جلد 3 صفحہ 123. اور یہ روایت شیعہ کے شیخ صدوق نے ملا یحضر الفقیہ جلد 1 صفحہ 155 پر نقل کیا ہے. اب ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار جائز ہے، بعد میں کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور احناف کی اہل سنت پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ افطار وقت افضل ہے. کیوں کہ سنیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادھر سے رات نمودار ہونے لگے اور ادھر سے دن جانے لگے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لیا کرو. تو روزہ دار نے روزہ افطار کر لیا. بخاری جلد 3 صفحہ 46. اسی طرح حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 47. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی دیر سے افطار کرتے تھے. سنن ابی داؤد محقق و تعلیق البانی جلد 2 صفحہ 277. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.